آج ہم پڑھیں گے 27واں پارہ۔ اس میں سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ الحدید ہے۔ سب سے پہلے سورہ زاریات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی 60 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے آغاز میں بہت سی قسمیں کھائی ہیں۔ ان قسموں کو کھانے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ پیارے بچوں، اللہ کی تو ہر بات سچی ہے۔ قسم کھا کے کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے۔ اس بات کو، اس اہم بات کی اہمیت کو اور واضح کرنے کے لیے اللہ نے قسمیں کھائیں۔ کس چیز کی قسم کھائی؟ میں چاہوں گی کہ آپ سورہ زاریات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ نے کس بات کی قسم کھائی ہے۔ مومنین کا ایک اہم وصف یا خوبی یہاں پر یہ بتائی گئی ہے اس سورہ میں کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں رات کو گزارتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سحری تک۔ اس میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ انسانوں کے رزق کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے۔ وہ خود سے اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہوگی، کتنا مال ہوگا، کتنی کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور استعمال کرنے کی چیزیں ہوں گی۔ یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان پر بیٹھے ہوئے۔ پھر اس سورت کے آغاز میں ہی تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کا ذکر ہے جو قوم لوط کے لیے عذاب کا فیصلہ لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد ہمارے لیے ایک سبق ہے پرانی قوموں کے واقعات میں، جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرعون، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح کے انجام کا ذکر کر کے دعوت دی ہے کہ ہم اس بات پہ غور و فکر کریں کہ ان کا یہ انجام کیوں ہوا۔ آپ سب یقیناً اچھے اور ذہین بچے ہیں نا، تو آپ جانتے ہوں گے کہ پرانی قوموں کے انجام کا ذکر اللہ بار بار ہمارے سامنے کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم ان جیسے نہ ہو جائیں کہیں اور ہمارا بھی انجام ان جیسا نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے، اللہ نے ہمیں بھی بنایا اور جنوں کو بھی بنایا، صرف اس لیے بنایا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، دوسرے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں، بلائیں۔ یہ ہے اصل میں زندگی کا مقصد۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ طور کا۔ اس کے 2 رکوع ہیں، 49 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس سورہ کا آغاز بھی اللہ نے قسم کھانے سے کیا ہے۔ اللہ نے مقدس پہاڑ طور کی قسم کھائی، پھر بیت المعمور کی، بلند و بالا آسمان کی، سمندر کی لہروں کی اور کتاب مقدس کی۔ طور وہ مقدس پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلا کر نبوت عطا کی تھی۔ بیت معمور بیت اللہ کی طرح بالکل بیت اللہ کے اوپر آسمان میں وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور بیت المعمور کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بیت المعمور کے فرشتے مسلسل بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے پہلی دفعہ اپنا طواف مکمل کیا دوبارہ انتظار میں کھڑے ہیں اور ان کی بھی باری نہیں آئی اور قیامت تک باری آئے گی بھی نہیں۔ اللہ نے ان سب چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ کا عذاب ضرور نازل ہو کر رہے گا اور قیامت کا دن ضرور آئے گا اور اس دن پہاڑ چلنے لگیں گے۔ اس دن یوم جزا کو جھٹلانے والوں کو جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بات سمجھا رہے ہیں؟ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کا دن تو لازمی آنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دن نہ آئے یا کسی کی زندگی میں آئے اور کسی کی زندگی میں نہ آئے۔ یہ وہ سچائی ہے، یہ وہ حق ہے جس کو ہم سب نے دیکھنا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیک کام کرنے چاہیے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنت کے مزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے کہیں گے جو جی چاہو کھاؤ پیو، وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے قطار میں بچھے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوبصورت سوشل لائف ہے۔ جنتی لوگ نا ایسے بیٹھے ہوں گے مل کے، خوبصورت تخت بچھے ہوں گے، ان پہ تکیے لگے ہوں گے، فارغ عیش کی زندگی۔ جو لوگ اس دنیا میں جنت کماتے ہیں نا، مشقت اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، ان کے لیے کیسی خوبصورت جنت ہے جہاں پر عیش ہی عیش ہے، آرام ہی آرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل ایمان کی اولادیں میں اگر ایمان لائیں اور انہوں نے نیک کام کیے، اچھے کاموں میں اپنے باپ دادا کی پیروی کی، تو اللہ جنت میں انہیں اپنی اولاد سے ملا دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور نیک کام۔ یعنی جس فیملی کے بڑوں کو اللہ نے جنت میں بھیجا، اس فیملی کی جو اولادیں ہیں، بچے ہیں، اگر وہ بچے بھی نیک کام کرتے رہیں تو وہ جنت میں اپنے والدین سے مل لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے والدین کو جنت میں اکٹھا کرتے ہیں، ہمیں ایسے کام کرنے والا بنا دے جس سے وہ راضی ہو جائے ہم سے، اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں بھیج دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جادوگر ہے اور نہ ہی شاعر، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جو چیزیں ان کی طرف اللہ نے وحی کی، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے، اور یہ کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ طور کے بعد سورہ نجم ہے، اس کے 3 رکوع ہیں، 62 آیات ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ انہوں نے خود نہیں بنایا، وہ اللہ آپ کی طرف وحی کرتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، برے کام نہیں کرتے، گندے کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور انہیں جنت ملے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا، اپنی قوت کا اظہار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انسانوں کو ہنساتا بھی اللہ ہی ہے اور رلاتا بھی وہی ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ اس نے جانداروں میں کچھ نر پیدا کیے، یعنی نر کہتے ہیں میل جینڈر کو، کچھ انسانوں میں بھی کچھ مرد بنائے، کچھ عورتیں بنائیں، جانوروں میں بھی کچھ اسی طرح نر اور مادہ بنائے۔ وہی لوگوں کو دولت مند بناتا ہے، اسی نے دولت اور رزق عطا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اسی کی عبادت کریں۔ اب آغاز ہوتا ہے سورہ قمر کا، 3 رکوع ہیں، 55 آیات ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے آغاز میں چاند کے پھٹنے کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے کہ ہرا پہاڑ کے دونوں طرف چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی اٹھائی، اور آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو کر پہاڑ کے ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا۔ یہ معجزہ کفار کے کہنے پر رونما ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کافر ایمان لے آتے، لیکن وہ تو سرکشی پر تلے ہوئے تھے، نافرمانی پر، جس پہ اللہ نے پھر اعلان فرمایا کہ کافر اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ اس سے پہلے بھی جن قوموں نے معجزے طلب کیے اور نبیوں نے معجزے دکھائے تو انہوں نے اس پہ کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیا۔ اسی طرح کفار مکہ نے بھی یہی کام کیا۔ اس صورت میں قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد اور قوم سمود کا پھر ذکر ہے، جو اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے۔ قوم نوح پر سیلاب آیا، قوم عاد پر آندھی آئی،
قوم سمود پر ایک چنگھاڑ تھی جس نے ان کی بستی کو الٹ پلٹ کر دیا، اور قوم لوط پر پتھروں کی بارش کے عذاب آئے۔ اس صورت میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے انتہائی آسان بنا دیا ہے، پر بس ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ اللہ نے کہا اس کی بات سچی ہے نا، اس نے بار بار کہا قرآن کو آسان بنا دیا، تو ہمیں قرآن سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پہ محنت کرنی چاہیے، اس پہ وقت لگانا چاہیے تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور اس کا حق ادا کر سکیں۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ نے نیک لوگوں کے مقام کا ذکر کیا، وہ نیک لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ نہروں اور باغات میں اپنے اللہ بادشاہ کے ہاں عزت کا مقام پائیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے ہاں کس کا بلند مقام ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کا، جنہوں نے اس دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری۔ اس کے بعد بچوں سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے 3 رکوع ہیں، 78 آیات ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اللہ کے جتنے نام ہیں، اللہ کے صفاتی نام، اس میں سب سے چوٹی کا نام، سب سے بہترین نام کون سا ہے؟ الرحمن۔ کتنا پیار کرنے والا ہے، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، ایسا پیار کہ اس جیسا پیار کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، ایسا پیار جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، ایسا پیار جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اللہ کی آسمانی کتابوں کے نام تو آپ کو بھی آتے ہیں، کتنی ہیں بولا؟ 4۔ ان 4 میں سے سب سے چھوٹی کی کتاب، سب سے بہترین کتاب، مکمل کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ پھر اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ انسان۔ اب سورہ رحمان کے آغاز میں کیا ہے؟ اللہ نے کن چیزوں کا ذکر کیا؟ الرحمن، اپنے رحمان ہونے کا، علم القرآن، اور اپنے رحمان ہونے کا، اپنی محبت کا ثبوت کیا دیا کہ ہم نے قرآن سکھایا۔ یہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی۔ پھر اللہ نے یہ بتایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کو پیدا کرنا باقی تمام مخلوقات سے ہٹ کے انسان کو پیدا کیا۔ ساری کائنات میں پیدا ہونے والی ہر چیز اللہ کے کن کا نتیجہ ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، اس کو بہت ساری ایسی صلاحیتیں دی جن سے کام لے کر وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرے، کوشش کرے۔ اللہ نے انسان کو اتنی صلاحیتیں دی، اس میں سے بہترین صلاحیت، چوٹی کی صلاحیت کیا ہے؟ بیان کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، تاکہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے اپنی بولنے کی صلاحیت کو استعمال کر سکے۔ تو اللہ سے ہم یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ، آپ نے ہمیں سب سے بہترین مخلوق میں شامل کیا، ہمیں قرآن دیا، ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، ہمیں اس صلاحیت کو اپنے دین کے راستے میں استعمال کرنے والا بنا دے، آمین۔ پیارے بچوں، جیسے ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اسی طرح اللہ کے پیار کا بھی ہم شمار نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے پیار کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، اللہ نے جو اس کائنات کا نظام بنایا اس میں عدل ہے۔ سورج، چاند اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سارے درخت جو ہیں وہ، ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند کیا، ترازو بنایا۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ ترازو کو صحیح طریقے سے قائم کریں، یعنی انصاف کریں۔ اگر وہ سودا بیچتے ہیں، مال بیچتے ہیں، تو اس کو پورا تولیں، اچھے طریقے سے، غلطی اور خامی کو بتا کر بیچیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ زمین کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اس میں سے طرح طرح کے پھل اور خوشبوؤں کو اللہ نے پیدا کیا۔ نمکین اور میٹھے پانی کے جو دریا یا سمندر ہیں،
اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کے اندر ملنے سے بجائے، اس کی بہت بڑی قدرت ہے کہ دو دریا آپس میں چل رہے ہیں، جا کے آگے ملتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان میں بھی بحرین وہ مقام ہے جہاں پر دو دریا آپس میں آ کر ملتے ہیں، دونوں کا پانی دور تک الگ الگ رنگوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر اٹک کے مقام پر بھی دریائے سندھ اور دریائے کابل جو ہیں ان کا پانی دور تک ہمیں الگ الگ رنگوں میں چلتا نظر آتا ہے۔ اللہ نے کہا میری قدرت کی ایک نشانی ہے کہ میں نے دونوں دریاؤں کے درمیان میں ایک آڑ بنا دی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بار بار سوال کرتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ فنا کہتے ہیں ختم ہونے کو، اور اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو خدائے ذوالجلال کا چہرہ ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں دو باغ کس کے لیے ہیں؟ ظاہر ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے ہے نا۔ سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے، 3 رکوع ہیں اس کے، 96 آیات ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک گروہ بڑا خاص ہے اللہ کے قریب رہنے والے لوگوں کا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، ہر وقت ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ نیک کام کریں۔ دوسرا گروہ عام جنتیوں کا ہے جس کو اصحاب الیمین کہا۔ تیسرا گروہ جہنمیوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقربین یعنی وہ لوگ جو نیکیوں میں بھاگ بھاگ کر آگے رہنے کی کوشش کرتے تھے، ہر طرح کی نعمتیں تیار کیں، جبکہ جو عام جنتی اصحاب الیمین ہوں گے وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عنایات پر بہت خوش ہوں گے، اور جو جہنمی لوگ ہوں گے استغفر اللہ، ان کے لیے تو ایسا عذاب ہے، انہیں کانٹوں والے درخت کھانے پڑیں گے جس سے ان کے معدے، ان کے پیٹ ابل جائیں گے، پگھل جائیں گے، پیپ اور بھاپ والا پانی پلایا جائے گا، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم اس سچی بات کا اظہار کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ ہم نے تمہارے لیے موت مقرر کر دی۔ اللہ کہتے ہیں ہم اپنی مخلوق کے سامنے عاجز نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں، ہم پیدا کرتے ہیں، تم پیدا کرتے ہو، زمین سے پودوں کو نباتات کو ہم نے اگایا، تم نے اگایا، پانی ہم نے نازل کیا یا تم نے نازل کیا؟ پھر آپ اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کرو۔ ستاروں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن بہت عظمت والا ہے، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، اس بات کو ایویں معمولی نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تم سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، تمہیں خود اپنا نہیں پتہ جتنا اللہ تعالیٰ کو تمہارا پتہ ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو جو لوگ نیک ہوں گے انہیں انعام ملے گا، اور جو گندے لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، انہیں جہنم کا عذاب ملے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لیں۔ اس کے بعد سورہ الحدید ہے، اس کے 4 رکوع ہیں، 29 آیات ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی۔ ظاہر وہ کیسے؟ وہ اپنی اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان سب میں اس کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہیں، اور وہ چھپا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان، اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، یعنی اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں، تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ کیسی مزے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے، یعنی ہمیں ایک لاڈ کی بات ہے نا، پیار کی بات۔ کہتے ہیں میرے وہ مال جو میں نے تمہیں دیا اس کو میرے راستے میں خرچ کرو، مجھے قرض دے دو، اس کے بدلے میں جنت لے لینا۔ تو انشاءاللہ یاد رکھیں آج ہم ضرور اللہ کے راہ میں صدقہ کریں گے۔ رمضان کے آخری عشرے ہیں، آخری روزے ہیں،
تو نیکیوں میں ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایمانی حالت کا ذکر کیا ہے کہ کتاب کے نازل ہونے کے ایک عرصہ بعد نہ، کافی عرصہ ہو گیا ان کی کتاب کو نازل کیے ہوئے ان کے دل سخت ہو گئے، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ گناہگار ہو گئے، برے کام کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم لوگ ان کی طرح نہ ہو جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔